السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی صورت سے آیت آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 20، 21، 22، 23 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور غور کرو، کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے بالکل اسی طرح کی آیت کریمہ کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو مخلوقات، جو جاندار پیدا فرمائے ہیں، ان کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور ہر مخلوق کے اندر آئے دن توالد اور تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر ہم نے سائنٹیفک طریقے سے آپ کو یہ بتلایا تھا، آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، کہ ایک انسان کس طرح سے ماں کے پیٹ میں، کیسے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوئی اور کس طرح سے ماں کے پیٹ میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے. یہ ساری باتیں میں نے کل کے درس میں آپ کو بتلائی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین میں چلو، زمین دیکھو، زمین اللہ نے کیسے بنایا. پہاڑوں کے درمیان جاؤ، دیکھو پہاڑ کو اللہ نے کیسے بنایا. یا آسمان کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بنایا. زمین کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کیسے بنایا. آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھانت بھانت اور رقم رقم کی جو مخلوقات پیدا فرمائے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، کیسے ان کی پیدائش کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے ان لوگوں کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، کیسے ایک پہاڑ ایک زمانے میں کیسا تھا اور وہی پہاڑ ایک مدت بیتنے کے بعد کس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ چلو اور غور کرو کہ کیف بدأ الخلق، اللہ کیسے مخلوق کو پیدا فرمایا، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں چل کر کے ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلے کے آیات میں، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 2 طرح سے غور کرنے کا حکم دیا ہے. پہلے یہ حکم دیا کہ اپنے اندر دیکھو کہ تم پہلے کیسے تھے اور آج کیسے ہو. ہر انسان دیکھے، ہر انسان غور کرے کہ وہ پہلے کیسا تھا. چھوٹا بچہ تھا، اس کو یاد بھی نہیں ہے، تھوڑا آگے بڑھا اس وقت بھی یاد نہیں ہے، ذرا بڑا ہو گیا تو یاد ہے. اور کیسے دھیرے 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 وہی جسم جو کبھی بچہ تھا آج کس مقام پہ آ چکا ہے. غور کرو تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. اور دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پورے کائنات کے اندر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان پر غور کرو. یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم قدرت کا عظیم الشان مظہر ہے، جو اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وہی رب ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا. اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا، دیکھیے یہ اسلوب ہے اور انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ساری تقریر مکہ میں ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں کن کو سمجھائی جا رہی ہے؟ مکہ والوں کو سمجھائی جا رہی ہے. لیکن قرآن کریم کی ہر آیت،
ہر زمانے کے، ہر جگہ کے رہنے والے، ہر طرح کے انسان کے لیے یکساں نصیحت آمیز ہے۔ اللہ نے دیکھیے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، یعنی وہ جسے چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، جس کے اوپر رحم کر دے، وہ جسے چاہے سزا دے دے، جس پر چاہے رحم کر دے، اور تم تمام کو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ پہلے کس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی وضاحت کی؟ پہلے آخرت کے دن کی وضاحت کی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دیا۔ دوبارہ انسان اور مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر دلیلیں دی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو ہر حال میں رب کے پاس جانا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے نا، لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا، کھربوں کا مجمع ہے، اس میں سے 1 لاکھ نکل جائے گا تو کس کو پتہ چلے گا؟ یہ سوچ سکتا ہے انسان؟ اللہ نے کہا کہ کسی کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 93، 94، 95 اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے غلام بن کر کے آئیں گے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے سیٹ ساہوکار، چودھری صاحب اور فلاں حکمران صاحب ہیں، فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، قارون بھی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بے شمار لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی کہا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے غلام بن کر کے آئیں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، دنیا کی حکومتوں کو، لوگوں کو گنتی کرنے کے لیے فیڈنگ کرنا پڑتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو گن گن کر کے رکھا ہے۔ کتنا سسٹم آج کے ڈیٹ میں آگے بڑھ گیا ہے، پھر بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے، وہاں کی حکومت کو بھی نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک جتنی مخلوقات ہے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن کر کے اور شمار کر کے رکھا ہے، اور پھر فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر ایک کو سنگل آنا پڑے گا اللہ کے سامنے، بچنے کا کوئی چانس نہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ دنیا میں تو کوئی کہیں پر بھی کسی سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور پھر اللہ نے کہا یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ عمل کے مطابق اس کو جزا اور سزا دے گا، جیسا عمل کرے گا۔ اگر عمل سزا والا ہے اللہ نے فرمایا یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا سزا سے دوچار کر دے گا، جس کا جیسا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور حکمت کا اگر تقاضا یہ ہوگا کہ فلاں آدمی کو معاف کر دیا جائے، اس پر رحم کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے گا، اور کوئی اللہ سے اس کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اسی بات کے یہاں پر بیان فرمایا کہ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویرحم من یشاء، اور جس کے اوپر چاہے رحم فرما دے، وإلیہ تقلبون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے آگے کیا فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم میں سے کوئی بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وما لکم من دون اللہ ولا فی السماء، اور آسمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم میں سے کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ انسان ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا زور نہیں ہے کہ تم زمین سے باہر نکل جاؤ گے، نہیں نکل سکتے۔ یہ زمین ہے، اسی میں تم کو رہنا ہے، اور پھر یہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کا میدان برپا کر دے گا۔ تم میں سے کسی کے اندر اتنا زور اور طاقت نہیں کہ وہ آسمان کے اوپر پہنچ جائے اور آسمان سے آگے نکل جائے، نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو کوئی رب العالمین کی گرفت میں آیا قیامت کے میدان میں، دنیا میں تو اللہ نے اختیار دیا، جو من کرتا ہے کرو، جیسے من کرتا ہے کرو، جدھر چلنا ہے چلو، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا دنیا میں، لیکن آخرت میں اللہ کی گرفت میں آ گئے تو خود تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم بچ سکو، اور کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسی ہستی نہیں ہے جو تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔
اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم نہ تو اپنے رب کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسلوب اور انداز کو پھر تھوڑا سا بدلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر نصیحت آمیز، یہاں پر تو پہلے وارننگ دیا لیکن پھر نصیحت اللہ نے کیا نصیحت کیا اللہ نے؟ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا وہ اصل میں میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اصل میں اللہ کی رحمت سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی جو ہے وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے اس کا انکار کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو اٹھایا جانا ہے اور پھر رب کے بارگاہ میں پہنچانا ہے، اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو گویا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بالکل امید نہیں ہے۔ اللہ نے اسی صورت کریمہ کے آیت نمبر 5 میں فرمایا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جو رب العالمین کی آیتوں کا یقین کرتا ہے، رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنا ہے ایسا یقین اپنے دل میں رکھتا ہے، اگر اس کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر مکمل یقین ہے، قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچنے پر اس کو مکمل یقین ہے، تو جیسے ہی وہ مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید نہیں رکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور قیامت کے میدان میں رب سے ملاقات ہوگی اس کا انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہیں، واولئک لهم عذاب علیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کے لیے ضروری ہے ان آیتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات کے اوپر غور کرے، اپنے اوپر غور کرے اور دیکھے کہ اللہ نے ہم کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے کیسے دنیا کو پیدا کیا، کیسے بے شمار نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر موجود ہے، کیسے ان کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، ویسے ہی اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا، پھر سے دنیا بنائے گا، ہم کو دوبارہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہم رضامندی والے کام دنیا میں کر لیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار اور مستحق بن جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔